اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہاں سے اب بیان شروع ہو گیا کہ ایمان والے کو کرنا کیا ہے۔ میں نے کہا نا آسان لفظوں میں یہاں تک بتایا گیا کہ ایمان والے کو ماننا کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے، اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ سنیں، اعمال کے سلسلے میں بات ابھی قبلے کی چل رہی ہے، اسی باتوں میں سے بات نکل جاتی ہے۔ وہ بھی تو ایک عمل ہے نا، قبلے کی طرف رخ کرنا ایک عمل ہے، لیکن اس عمل میں نیکی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے ادھر کیا رخ۔ اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف کرو، ہم نے کہا سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ اللہ نے کہا بیت اللہ کی طرف کرو، ہم نے کہا بہت اچھا، اللہ کے حکم کو مانا۔ لیکن دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے ایسے ہی کوئی ادھر منہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں تو بخشا گیا، کیونکہ ادھر جو بھی منہ کرتا ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ کوئی ادھر منہ کرتا ہے میں بخشا گیا، کیوں بخشا گیا؟ کہتا ہے ادھر جو بھی منہ کرتا ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جواب دیتا ہے لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرقی، مشرق کی جانب، والمغربی، اور مغرب کی جانب۔ نیکی کے کون سے کام ہیں؟ یہ آگے نیکی کے کام ہیں، لیکن نیکی کے کام میں پہلے ایمان کا بیان آیا، پھر نیکیوں کا بیان آئے گا، اور اسی کو مفسرین کہتے ہیں ابواب البر، اور اسی کو کوئی کہتا ہے ابواب التقوی، تقوی کا بیان، نیکیوں کا بیان۔ پہلے ایمان کا بحث کیوں آئی؟ اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی، بولو نا، نیکی شمار نہیں ہوتی ہے۔ بھائی بولنے سے پتہ چلتا ہے کون کون جاگ رہا ہے۔ تو نیکی کون ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی ہے من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر۔ نیکی ہے جو ایمان لایا اللہ، وہ نیکی ہے، وہ تو نیک بندہ ہے، وہ تو نیکی نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ کبھی کبھی قرآن پاک کچھ الفاظ کو حذف کر دیتا ہے، کیوں؟ پڑھنے والا خود سمجھے گا نا، اتنے واضح لفظ ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی اس آدمی کی نیکی ہے، یا یوں کہ یہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ صاحب من آمَنَ، لیکن نیکی اس آدمی کی ہے جو یہ کام کرنے والا ہو۔ یہ لفظ پوشیدہ نکالیں گے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی بِرُّ مَنْ آمَنَ، اس آدمی کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لایا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لایا، وَالْمَلَائِكَةِ، بولتے جائیے، اور فرشتوں پر ایمان لایا، وَالْكِتَابِ، اور کتاب پر ایمان لایا۔ کتاب سے مراد یہ کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور کتاب سے مراد جن سے کتاب یعنی ساری آسمانی کتابیں، وَالنَّبِيِّينَ، اور وہ جو نبیوں پر ایمان لایا، وَآتَى الْمَالَ، اور جس نے مال دیا، اب عمل آ گیا، جس نے دیا مال، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت کے اوپر، اس کی محبت پر۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت پر مال دیا، کوئی لینا دینا نہیں، جس کو دے رہا ہے اس سے کوئی توقع نہیں، بلکہ بسا اوقات اپنے دشمنوں کو دیتا ہے۔ سورہ دہر میں آ رہا نا کہ وہ دشمن جو مسلمانوں پر حملہ کر کے آئے، جب ان کی قید میں گرفتار ہو جاتے ہیں، قید میں آ جاتے ہیں، تو یہ ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ تم سے کوئی دوستی نہیں ہے، اصل میں اللہ سے دوستی ہے، تم اللہ کے ہی بندے ہو، اور اللہ نے کہا تمہیں کھلانے کے لیے، ہم اس کی محبت میں تم کو کھلا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ترجمہ بھی کہ مال کی محبت کے باوجود مال کو اللہ کے راستے میں دیا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کون ہے؟ فرمایا بہترین صدقہ وہ نہیں ہے کہ کھا کھا کے پھٹ گئے، ڈکار آنے لگے اور کہنے لگے بچی ہوئی روٹی فقیروں میں بانٹ دو جی، مری ہوئی بکری اللہ کے راستے میں۔ فرمایا کمال صدقہ وہ ہے کہ جب تم بڈھے ہو جاؤ، تمہیں مال کی لالچ ہو، اور تمہیں لگے کہ مال چلا گیا تو کیا بنے گا، اس وقت میں اللہ کے راستے میں خیرات کرو، یہ کمال ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہے، رکھنے کے لیے جگہ نہیں، چلو بھی پھینکو باہر، اب ہے نہیں کپڑے رکھنے کے لیے، صندوق الماریاں میں نہیں بچی تو دے دو فقیروں کو۔ یہ کمال اگرچہ وہ بھی دینا ٹھیک ہے، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ تم کو ضرورت ہو تو مال کی محبت کے باوجود مال اللہ کے راستے میں دینا۔ کس کو دینا ہے؟ ذوی القربا، سب سے پہلے رشتہ داروں کو، آگے آئے گا الگ سے
کہ ایک مال وہ ہے جو صرف فقیر کو دینا ہے، وہ رشتہ دار کو نہیں دینا ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ عام صدقہ ہے۔ اگر عام صدقہ آدمی کرے تو سب سے پہلا حق کس کا آیا؟ اور رشتہ داروں میں جو سب سے قریب ہے اس کا سب سے پہلے ماں باپ کو دے، حالانکہ ماں باپ کا تو خرچہ اس کے ذمہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو تو دے گا وہ بھی صدقہ، جو بچوں کو دے گا وہ بھی صدقہ۔ کیا کمال ہے اللہ کا، اپنے بیوی بچوں کو آدمی دے وہ بھی صدقہ۔ ذوی القربہ رشتہ داروں کو دے، والیتامہ ہاں رشتہ داروں کو دے چکا تو یتیموں کا حق ہے، یتیموں کو دے، والمساکین اور غریبوں کو دے۔ میں تشریح کر چکا غریب کی، کیا بتایا تھا؟ جس کے پاس مال ہو مگر نصاب سے کم ہو، اور فقیر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ وابن السبیل اور راستے کے بیٹے کو دے۔ کیا راستے کا بھی کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ راستے میں پیدا ہو گیا، بات سمجھے اور قاعدہ یاد رکھے۔ ابن کے معنی بیٹا، اب کے معنی باپ، لیکن جب بھی ان کی نسبت ہو جائے بے عقل چیز کی طرف، غیر ذوی العقول چیز کی طرف، پھر اس کا معنی بیٹا اور باپ نہیں کریں گے، اس کا معنی والا۔ اس کا معنی کیا کریں گے؟ ابو ہریرہ بلی والا، ابو صخر چٹان والا، ابو تراب مٹی والا۔ ابن السبیل کا ترجمہ کیا کریں گے؟ راستے والا۔ راستے والا کون ہوگا؟ مسافر، بابا سفری، ہر وقت میں سفر میں ہی رہتا ہے۔ والسائلین اور مانگنے والوں کو دے۔ یہ مسکین سے اوپر کا درجہ آ گیا، یعنی مسکین تو تھا، مانگتا نہیں تھا لیکن ضرورت تھی، اور سائل جو بھیک مانگ رہا ہے۔ وفی الرقاب اور گردنوں کے، یہاں پر بھی ایک لفظ چھپا ہوا ہے، وفی فک الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں دے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور جس نے نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ اور جس نے زکوٰۃ ادا کی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور جو پورا کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو، یا بندوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، دونوں عہد اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے ساتھ عہد کیا وہ بھی، بندوں کے ساتھ جو عہد کیا وہ بھی۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، اِذَا عَاهَدُوا جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور وہ جو ڈٹ جانے والے ہیں۔ لیکن اب صبر کرنے والا، وہ اگر مانا وہی کریں گے، سر جھکانے والا وہ یہاں کیسے ہوگا؟ صابر کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بولو نا۔ وَالصَّابِرِينَ اور جو ڈٹ جانے والے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ فِي الْبَأْسَاءِ مصیبتوں میں، وَالضَّرَّاءِ بیماریوں میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت میں۔ علماء توجہ فرمائے، باسا اور ذرہ دونوں تکلیف کو کہتے ہیں۔ اگر یہ اکیلی آئے تو ساری تکلیفیں شامل، اگر ذرہ اکیلی آئے تو ساری تکلیفیں، لیکن جب دونوں اکٹھے آتے ہیں تو پھر ان کی الگ الگ معنی مراد ہوتے ہیں۔ اور یہ کس نے کہا؟ یہ کہا محمد بن احمد الازہری نے، اس کی کتاب ہے نا تہذیب اللغہ، 370 میں وفات ہوئی۔ الازہری کے نام سے حوالہ ملتا ہے، یہ یہی بزرگ ہیں، محمد بن احمد الازہری، 370 میں وفات پائی۔ ان کی کتاب ہے تہذیب اللغہ، انہوں نے تفسیر کے ساتھ لکھا، انہی کا حوالہ ہم لوگ تفسیر میں پڑھتے ہیں۔ میں نے تو وہ کتاب نہیں دیکھی ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ باسا کہتے ہیں ان تکلیفوں کو جو بدن سے علیحدہ ہوں، یعنی مالی قسم کی تکلیف، کوئی مال میں نقصان ہو گیا، مویشیوں میں پریشانی آ گئی، کوئی بچے بیمار ہو گئے، بدن سے ہٹ کر کے تکلیف، یہ ہے باسا۔ اور ذرہ ہو گیا کہ خود جسمانی تکلیف، جو تکلیفوں میں ڈٹ جاتے ہیں، مصیبتوں میں ڈٹ جاتے ہیں۔ وَحِينَ الْبَاسِ اور جنگ کے وقت میں ڈٹ جانے والے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ کیا کہا؟ سچ۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، ایسا قرآن پاک نے کئی جگہ کہا ہے۔ گویا جب ایمان والا ایمان قبول کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے، اور جب وہ عمل کر کے دکھاتا ہے تو وہ اس وعدے کو گویا کہ سچا کر کے دکھاتا ہے۔ سورہ احزاب میں آ رہا ہے، من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں کچھ باہمت لوگ ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ کیسا کہ سچ کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کچھ تو قربانی دے چکے اور کچھ انتظار میں ہیں کہ ان تازہ زخموں کو دکھا کر کہنا
ان زخموں کے طلبگار کچھ اور بھی ہیں، ہمارا نمبر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے سچ کر دکھایا یہ کام کر کے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ لوگ ہیں تقوی والے، یہ لوگ ہیں پرہیزگاری والے۔ اب یہاں آخر میں آیا کہ یہ تقوی والے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ آگے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کا بیان شروع ہو گیا تو فرمایا کہ متقی کیا کرتے ہیں، یہ کام یہ کام یہ کام، اس طرح گنے جائیں گے، یہ تقوی کا کام یہ تقوی کا کام، وہ تفصیل آئے گی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوپر تھا کہ نیکی اس کو کہتے ہیں، اب یہاں سے نیکیوں کی ڈیٹیل شروع ہو جائے گی، کیا کیا نیکی ہے۔ سب سے پہلی نیکی سنو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم لکھا گیا تمہارے اوپر، القصاص بدلہ لینا اور بدلے میں برابری کرنا، خالی بدلہ نہیں، قصاص کے معنی برابری کرنا، فی القتلی قتیل کی جمع ہے، قتل کیے ہوئے لوگوں کے بارے میں برابری کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، بدلہ لینا فرض کیا، صرف بدلہ فرض نہیں، برابری اصل فرض ہے۔ وَأُولَٰئِكَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ، کیسے بدلہ لینا فرض ہے؟ کہ آزاد کو قتل کرو آزاد کے بدلے میں، غلام کو قتل کرو غلام کے بدلے میں، وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ، اور عورت قتل کی جائے گی عورت کے بدلے میں۔ تو غلام غلام کے بدلے میں تو قتل ہوا، آزاد آزاد کے بدلے میں تو قتل ہوا، عورت عورت کے بدلے میں تو قتل ہوئی۔ تو اگر عورت مرد کو قتل کر دے، مرد عورت کو قتل کر دے، غلام آزاد کو قتل کر دے، آزاد غلام کو قتل کر دے، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے کہ نہ کیا جائے؟ بڑی حیرانگی کی بات۔ تقریباً بھاری تعداد فقہا کی دوسری جانب نکل گئی، انہوں نے کہا کہ غلام کو غلام کے بدلے میں تو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر آزاد کو قتل کرے تو آزاد کے بدلے میں غلام نہیں قتل کیا جائے گا۔ لیکن فقہائے احناف نے کہا نہیں، غلام غلام کے بدلے میں قتل ہوگا، اور اگر آزاد کو قتل کر دے تب بھی ہوگا، اور آزاد اگر غلام کو قتل کرے تب بھی قتل کیا جائے گا، عورت مرد کو قتل کرے تب بھی وہی قتل ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اصل میں قاتل کو قتل کرو، دوسرے کو قتل نہ کرو۔ لیکن اب تقریباً تمام فقہا کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ ہاں، جس نے قتل کیا اس کو قتل کرو۔ اور قاضی بیضاوی، ان کی بیضاوی شریف تفسیر ہے، باوجود ہے کہ وہ دوسرے ذہن کے آدمی شافعی المسلک ہیں، لیکن اس موقع پر کہتے ہیں کہ احناف کی دلیل مضبوط ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اصل میں پس منظر تو دیکھو نا، بیک گراؤنڈ تو دیکھو نا، آیت نازل ہوئی تھی اس چیز کا رد کرنے کے لیے کہ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ غلام اگر کسی آزاد کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس ایک غلام کو نہیں قتل کیا جائے گا، 10 غلاموں کو قتل کیا جائے گا۔ ہماری زبان میں ایک محاورہ مشہور ہے، کہتے ہیں 100 کو مارو مگر سردار کو نہ مارو، وہ 100 کے برابر ہے۔ نہیں، ہر آدمی کی جان برابر ہے۔ اسی طریقے سے اگر چھوٹے خاندان کا آدمی بڑے کو مارتا تھا تو بڑے خاندان کا آدمی چھوٹے کو مارتا تھا تو اس مارنے والے کو قتل نہیں کرتے تھے، کہتے یہ تو بڑا آدمی ہے، ہاں اس سے 10 غلام لے لو ان کو قتل کر دو، مارا اس نے قتل کرو اس کے غلاموں کو۔ اسی طریقے سے کوئی بچہ کسی کو قتل کرتا تھا تو کہتے تھے اس کو نہیں قتل کرنا، اس کے باپ کو قتل کرو، جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈے نہ توڑو مرغیاں مارو ہیں۔ اور جموں والے کیا بولتے ہیں، میں تیرے 64 دند بھن دیاں گا، نہیں سمجھے یو پی والے، کہتے ہیں کسی کو دھمکی دے رہے ہو، کہتے تیرے 64 دانت توڑوں گا۔ بھائی دانت ہیں 32 تو 64 کیسے توڑے گا؟ کہتے تیرے بھی توڑوں گا، جو تیرے پیچھے جو تجھے شہ دے رہا نا اس کے پہلے توڑوں گا۔ نہیں، جو تیرا دانت توڑے اسی کے توڑ، پچھلے والے کے مت توڑ۔ یہ کہنا چاہتا ہے قرآن کریم، غلام کسی کو قتل کرے غلام کو قتل کرو، آزاد قتل کرے آزاد کو قتل کرو، چھوٹے اور بڑے کو مت دیکھو۔ امت کا تقریباً اس پر اب اتفاق۔ الحر بالحر فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان۔ میں ابھی پیچھے عرض کر چکا کہ دنیا نے قتل کو کیا بنایا؟ فوجداری مقدمہ۔ فوجداری کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس کو آپس میں بیٹھ کر تصفیہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو دیوانی مقدمہ ہو گیا۔ ویسے ایک وکیل صاحب سے کوئی پوچھ رہا دیوانی، کہتے ہیں کہ جس میں چل چل کے بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔
تو جو دیوانی مقدمے ہوتے ہیں اس میں آپس میں صلح کر لو، مسئلہ ختم ہو گیا. فوجداری مقدمہ نہیں ختم ہوتا ہے. دنیا نے مرڈر کو فوجداری مقدمہ بنایا. تو اگر کوئی قتل کر دے وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں؟ کہا بالکل نہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ قتل بڑھتے چلے گئے، دشمنیاں بڑھتی چلی گئیں. اسلام نے کہا نہیں، یہ دیوانی مقدمہ ہے، آپس میں بیٹھ کر بھی فیصلہ کر سکتے ہو. ایک آدمی کا قتل ہو گیا، اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جانا تھا، لیکن جن کے بندہ قتل ہوا انہوں نے اس کو راضی کر لیا. انہوں نے کہا کہ چلو یار ہم معاف کر دیتے ہیں. اگر پورا معاف کر دیا تو معاف ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اور اگر انہوں نے کہا کہ قتل کے بدلے میں قتل نہیں لیں گے، البتہ دیت لیں گے، اس کا جرمانہ لیں گے. اور جرمانہ شریعت نے طے کیا ہے کتنا؟ اگر جانور دیں گے تو 100 اونٹ، اور اگر اس دور میں روپے کا سکہ، سونے کا سکہ دیتے تھے تو 1000 دینار، اور اگر چاندی کا دیتے تھے تو 10,000 درہم. آج کل کے حساب سے اونٹ کا حساب کر دو تقریباً 40 لاکھ بنتے ہیں، اور دوسرے بھی تقریباً یہی 30 اور 35 کے بیچ میں وہ بھی بن جاتے ہیں. بلکہ سونے والا اب تھوڑا زیادہ ہی ہو جاتا ہے، شاید وہ 50 سے کراس کر جائے، مجھے پورا اچھی طرح معلوم نہیں. یہ جرمانہ، اگر وہ جرمانہ بھی معاف کر دے تو ہو گیا، اور اگر نہیں معاف کریں گے تو جرمانہ دینا ہوگا. اور اگر وہ آپس میں بیٹھ کر کے طے کر لیں کوئی جرمانہ اس جرمانے کو چھوڑ کر تو اس کی بھی اجازت ہے. مثلا وہ کہیں جی ہم لیں گے 10 لاکھ، تب بھی طے ہو جائے. اور وہ کہیں نہیں 10 کروڑ لیں گے اس لیے کہ یہ بندہ دے سکتا ہے تو لیں گے 10 کروڑ، کوئی حرج نہیں. ہو گیا طے. جب طے ہو گیا فمن وفی لہ، تو جس آدمی کو معافی مل گئی من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے. معافی کس کو ملی؟ قتل کرنے والے کو. کس کی طرف سے ملی؟ جس کو قتل کیا تھا اس کی طرف. وہ تو نہیں معاف کرے گا، وہ تو مر چکا ہے. اس کے وارثوں کی طرف سے. اسی سے فقہاء نے نکالا کہ قتل کرنے کے باوجود بھی آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، بھائی رہتا ہے. من اخیہ، کیا پیارا لفظ کہا. اپنے بھائی کی طرف سے معافی ملی. شیء، کچھ معافی ملی، یعنی پوری نہیں ملی، تھوڑی معافی ملی کہ بھئی قتل کا بدلہ قتل نہیں، البتہ دیت دینی پڑے گی. تو پھر کیا کرو؟ پھر دیت لینے والا کہے گا ابھی دے، اور دینے والا کہے گا 4 سال کے بعد دوں گا. فرمایا نہیں. فاتباع بالمعروف، پھر پیچھا کرنا ہے نیکی کے ساتھ. واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف نیکی کے ساتھ. اور یہ جو اللہ نے قتل کو فوجداری مقدمہ نہیں بنایا اور کہا کہ دیت بھی دے سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، یہ سارے دروازے کھولے رکھے. یہ سارا ذالک، یہ اوپر جو گزرا ہے، تخفیف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نرمی کرنا ہے، ہلکا کرنا ہے. ورحمت، اور مہربانی ہے. اس سے آپس میں دوبارہ بھائی بن جاتے ہیں، اخوت کے جذبات بڑھتے ہیں. اور وہ جو دنیا کا طریقہ ہے، اس سے ایک بندہ نے قتل کیا، اس کو جیل میں ٹھوکا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں پترا، واپس آؤں گا، تیرے بچوں کو بھی قتل کروں گا. اور واپس آیا، ایک اور مرڈر کیا، پھر جیل میں گیا. اب انہوں نے کہا تیرے کریں گے، پھر قتل چلتا ہی رہا سلسلہ. اور وہ جو دوسرا طریقہ میں نے بتایا وہ پیچھے بتا دیا کہ دیت کس کو دو، یعنی سرکار کو دیت دو. کس کا انعام؟ کہا مرڈر جو ہوا ان کی حکومت میں. اور ہمارے یہاں اگر قتل ہو جائے تو سرکار سے جرمانہ لو. اس کی تفصیل ہے خیر بہت. فاتباع بالمعروف، پیچھا کرنا ہے نیکی کے ساتھ. اور اس کو کہا تو ادا کر دے الیہ، اس کی طرف احسان، نیکی کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہلکا کرنا و مہربانی ہے. فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے گا بعد ذالک، اس کے بعد کیا زیادتی کرے گا؟ جس کو کہا تھا معافی دی گئی تھی وہ زیادتی کرتا، اب دیتا ہی نہیں، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. اور جس نے معاف کیا تھا وہ پیچھے پڑ گیا، ابھی دے، ادھر ہی دے، یہ بھی زیادتی ہے. فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے اگر کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا. صدق اللہ مولانا العظیم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اوپر حکم بیان ہوا کہ قتل کے بدلے میں قتل، اور پھر اگر معافی مل جائے تو اس کا بھی حکم بیان ہوا کہ دیت دے دی جائے. یہ قتل کے بدلے میں قتل، جس طرح آج کل بہت سارے جاہل عقل کے کورے اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کرتے ہیں
اور اس بات کو لے کر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ایک بندہ تو اس نے مار دیا، ایک آپ مار رہے ہو۔ اس دور میں بھی ایسے بیوقوف ہوں گے، ان کو مطمئن کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کس بیوقوف نے کہا کہ قتل کرنے سے انسان ختم ہو جائیں گے دنیا سے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں اور بدلے میں برابری کرنے میں حیات، زندگی ہے، اسی میں زندگی ہے۔ اگر صحیح طور پر اسلامی قانون کے مطابق دنیا میں قصاص کا نظام نافذ ہو جائے تو آج جو قتل و غارت مچی ہوئی ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اسلامی نظام کیا ہے؟ جب بھی کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کل یہی تلوار میری گردن پر بھی ہوگی، اور جس طرح یہ شیطان کی آنت کی طرح رومن لا ہے کہ اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا، بس ٹرائل چلو 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 چلو۔ کئی دفعہ ایسی سزا میں جس جرم کی سزا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے ہو، یہ واقعات بھی پیش آئے کہ 17 سال تک ملزم جیل میں رہا، اس جرم میں اگر ثابت ہو جاتا تو 6 مہینہ سزا تھی۔ 17 سال کے بعد جج صاحب نے فرمایا کہ جائیے، آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ شیطانی آنت والا قانون نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہاں تو 2 گواہ ہیں اور جج کو بتایا گیا ہمارے سامنے اس نے بندے کو قتل کیا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں کی لاشیں اکٹھی اٹھیں گی اور دونوں کو اکٹھا ہی دفن کیا جائے اور اکٹھا ہی جنازہ پڑھا جائے۔ جب قتل کرنے والے کو یہ بات معلوم ہوتی ہے اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، وہ قتل سے رک جاتا ہے۔ جب وہ رکتا ہے تو ایک وہ بچ گیا جس کو مار رہا تھا، اور ایک یہ بچ گیا جو مارنے والا تھا۔ اور جب یہ بات پوری دنیا میں، پورے ملک میں پھیلی تو جو قتل ہونے والے تھے وہ سب کے سب بچ گئے۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے یا اولی الالباب، لیکن اس کے لیے عقل چاہیے۔ او عقل والو، الباب لب کی جمع، لب کے معنی انسان کی اس کھوپڑی کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو لب کہا جاتا ہے، اور یہ طنز ہے، جس کے اندر تھوڑا سا بھی مغز ہے وہ اس کو سمجھے گا۔ اور کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ قتل کرنے سے بچ جاؤ، اس جرم عظیم سے بچ جاؤ، اس گناہ عظیم سے بچ جاؤ، اور اس کی وجہ سے جہنم میں جانے سے بچ جاؤ۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے کہ عربی محاورے میں بھی اس طرح کی بات تھی قرآن سے پہلے کہ اگر واقعتاً قتل کا صحیح طور پر بدلہ لیا جائے تو اس سے دنیا میں قتل و غارت مٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے ان کا ایک لفظ تھا القتل انفى للقتل۔ تو قرآن پاک نے وہ محاورہ کیوں نہیں استعمال کیا جب ان کا محاورہ موجود تھا؟ قرآن پاک نے ایک نئی بات، ایک نیا انداز اختیار کیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ یہ پہلا محاورہ نہیں تھا۔ جب اس نئے انداز کو اس محاورے کے مقابلے میں رکھا گیا تو 17 اعتبار سے اس کو فوقیت دی گئی۔ وہ محاورہ بے شک تھا مگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں تو صرف اتنا ہے کہ قتل قتل کو مٹاتا ہے۔ یہاں تو کہا کہ قتل کا جو نظام ہے قصاص کا، اس سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ نیکیوں کا بیان ہے، ایک اور نیکی کا تذکرہ۔ اسلام سے پہلے وراثت کا کوئی نظام نہیں تھا، ہر لاٹھی والے کی بھینس بن جاتی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت تھی وہ جائیداد پر قبضہ کر لیا کرتا تھا۔ اسلام نے آہستہ آہستہ اس قانون کو نافذ کیا۔ اصل قانون تو آ رہا ہے سورہ نساء میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، لیکن اس سے پہلا یہ حکم آیا، مرنے والے کو حکم دیا گیا کہ تم چونکہ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہو کس کو کس کی ضرورت ہے،
اس لیے تم خود وصیت کر کے جاؤ کہ تمہارے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو کتنا کتنا حصہ ملے۔ کتب علیکم اذا حضر، تم پر لکھا گیا ہے، تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو جائے، یعنی موت کے قریب ہو جائے اور اس کو لگے کہ اب وقت قریب آ گیا ہے، ان ترک خیراً، اگر وہ چھوڑے کچھ خیر کو، اور خیر کے معنی مال، آگے بھی آئے گا، اگر کچھ جائیداد وہ چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کیا گیا ہے الوصیت، وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی تفسیروں میں خوب ایک بحث ملتی ہے کہ کتبہ مذکر ہے، الوصیت مؤنث ہے، تو کیوں کہتے ہیں یہ عیسیٰ کے معنی میں ہے، پھر کہتے ہیں المصدر لا یذکر ولا یؤنث، اور پھر کہتے ہیں بیچ میں فصل ہے، ایسے ان بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ الوصیت، تم پر وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے، کس کے لیے وصیت ہوگی؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، ماں باپ کے لیے وصیت کرو، باپ کو کتنا دینا ہے، ماں کو کتنا، والاقربین، اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے، اگر تمہارا بیٹا ہے، بیٹی ہے اور رشتہ دار ہیں ان کو کتنا دینا ہے، بالمعروف، نیکی کے ساتھ۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، حقا فرض کیا گیا ہے، یہ حق قرار دیا گیا ہے پرہیزگاروں پر۔ پرہیزگاری کا بیان ہے تو یہ پرہیزگاروں پر ایک حق ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کریں۔ یہ حکم تب تک رہا جب تک یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیت نازل ہوتی۔ جب وہ آیت نازل ہوئی اور اس میں ہر ایک وارث کو اس کا حق مل گیا تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اب وارثوں کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وارثوں کو اتنا حصہ ملے گا جتنا قرآن پاک نے دیا ہے۔ خوب بحث ہوتی رہتی ہے کہ باپ نے وصیت کی ہے بڑے بیٹے کو اتنا دینا اور چھوٹے کو اتنا دینا، اور لڑکی کو بالکل محروم کرنا، باپ کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وصیت ان کے لیے معتبر ہوگی جن کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، کسی نے مدرسے کے لیے کر دی، مسجد کے لیے کر دی، کسی غریب یتیم اور مسکین کے لیے کر دی، جہاں تک وارث ہیں ان کو اتنا ملے گا جتنا شریعت نے دیا ہے۔ اور وہ جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تلاوت باقی رہتی ہیں مگر حکم اس کا منسوخ ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ان آیتوں میں شمار کیا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے کہا کہ اس پر بھی کبھی کبھی عمل ہو جاتا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا ایک ایسا آدمی ہو سکتا ہے کہ جس کے رشتہ داروں کو مثلاً ماں باپ کو ہی وراثت میں قانون کے اعتبار سے حصہ نہ مل رہا ہو، تو جب نہ مل رہا ہو تو ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ تو پوچھا وہ کیسے نہ مل رہا ہو؟ کہا جیسے کوئی آدمی ایمان لایا اور ماں باپ اس کے کافر ہیں تو ان کافر ماں باپ کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، لیکن یہ تو اس کو اختیار ہے اگر وہ ان کے لیے کچھ وصیت کرے تاکہ وہ مرنے کے بعد اس میں سے کچھ ان کو مال ملے اور وہ اس سے متاثر ہوں اور اللہ کا دین قبول کر لیں۔ ایسا کیا بھی گیا اور ایسا کر بھی سکتا ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی، لوگوں نے اس کو بدل دیا، وارثوں نے بدل دیا، دوسروں نے بدل دیا، وصیت پر پورا عمل نہیں کیا۔ فرمایا جرم ان پر ہے جنہوں نے وصیت کو بدل دیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ فَمَن بَدَّلَهُ، تو جس نے اس کو بدل دیا، بعد ما سمعه، اس کے سن لینے کے بعد، ما مصدریہ، یا اس کے بعد کہ اس نے اس کو سن لیا تھا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، تو بے شک اس کا گناہ، عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں، اور جو بدلتے ہیں ان کی باتوں کو اللہ سنتا ہے اور ان کے طریقہ کار کو علیم جانتا ہے، وہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ جب بدلنے کے لیے ایسا ڈانٹ دیا کہ وصیت کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے تو ہر آدمی خوف زدہ ہو گیا کہ وصیت میں تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا نہیں،
اگر کوئی پاس بیٹھا ہوا آدمی دیکھ رہا ہے کہ وصیت میں غلطی ہو رہی ہے تو وہ اس غلطی کی اصلاح کر سکتا ہے۔ کیسے؟ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، اور تو جو آدمی ڈرے، خوف کھائے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن ایک جانب جھکنے کی، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ غلط وصیت کر رہا ہے، اس سے زیادہ محتاج انسان موجود ہے اس کے پاس میں، مگر اس کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے وصیت کر رہا ہے۔ او اثمن، یا وہ ڈرے اس بات سے کہ وصیت کرنے میں گناہ کر رہا ہے۔ گناہ کی تشریح سن لیجئے۔ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ غلط کام کی وصیت کر رہا ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنے پیسے فلاں حافظ صاحب کو اس کے بدلے میں دینا کہ وہ میرے پاس آ کر میری قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے یا گھر میں ہی پڑھیں گے اور مجھے ایصال ثواب کریں گے۔ چونکہ یہ قرآن کے بدلے میں پیسے دے رہا ہے، نہ پڑھنے والے کو ثواب نہ پڑھانے والے کو ثواب۔ ایسی اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، یا کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے جائیداد میں سے میری قبر پختہ بنائی جائے اور اس کے اوپر گنبد بنایا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی گناہ ہے، اس لیے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک اور طریقہ ہے وصیت میں غلطی کرنے کا، گناہ کرنے کا، وہ کیا ہے؟ وصیت کتنے مال کے لیے کر سکتا ہے، شریعت نے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کی کرتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے۔ وہ کتنی وصیت ہے؟ وہ ہے زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی۔ ایک آدمی مر رہا ہے، اس کی جائیداد میں 3 لاکھ روپے ہیں، وہ کہتا ہے کہ 4 لاکھ روپے دے دینا مسجد والوں کو، 2 لاکھ مدرسے کو، ہے ہی 3 لاکھ ہے تو 4 اور 2 کون سا دے گا؟ یہ غلط ہے وصیت۔ اور اگر وہ کہے کہ چلو 3 لاکھ ہیں، اس میں سے 1 مسجد کو دے دو، 2 مدرسے کو دے دو، یہ بھی غیر معتبر وصیت ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ وصیت اتنے کی کر سکتا ہے، اور اگر وہ غلطی کرے اور زیادہ کی کر دے تو جاری ہی 1 لاکھ میں ہوگی، زیادہ میں اس کی وصیت جاری نہیں ہوگی۔ 2 لاکھ روپے اس کے رشتہ داروں کو، 1/3 جس کے لیے اس نے وصیت کی ہے اس کو دے دیں گے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ مَنْ خَافَ، وہاں جوڑیے، تو جو آدمی اس بات سے خوف کھائے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ظاہری طور پر اس کی وصیت کو بدل رہا ہے تو گناہ ہونا چاہیے، فرمایا اللہ نے کہہ دیا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، جو چھوٹی موٹی خطا ہوگی اللہ معاف کرے گا۔ نیکیوں کا بیان چل رہا ہے، ایک اہم ترین نیکی کا بیان، اور بعض نے اس میں بھی ترتیب دی۔ اوپر قتل کا بیان تھا، اور قتل کا باعث اکثر کیا بنتا ہے؟ مال، تو اس کے لیے کہا کہ مال کی وصیت کرو اور سمجھو کہ یہ تمہاری چیز نہیں ہے، دوسروں کو ملنے والی ہے۔ پھر قتل کا باعث کیا بنتا ہے؟ نفس کی شرارت، جوش، کہا اس کے لیے روزے رکھو تاکہ یہ جوش ٹھنڈا ہو اور دوسروں پر غصہ نہ اتارو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔